یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس دنیا نے مجھ کو بہت لوٹا ہے، بہت تنگ دست کر دیا ہے۔ اللہ، اس دنیا کے رحم و کرم پر مجھے نہ چھوڑنا، اور یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس دنیا کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا۔ اللہ، ہم تیری رحمت کے سہارے ہیں۔ تو دوستو، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، اگر آپ نے 9 محرم یا 10 محرم، لوگ بانٹتے ہیں نا، کئی چیزیں بانٹتے ہیں، کوئی ٹافی مچھی بانٹ رہا ہے، کوئی مثلا شربت بانٹتا ہے، دودھ بانٹتا ہے، ہوتا ہے نا کہ سبیلے لگاتے ہیں، کوئی حلوہ بانٹتا ہے، کوئی چاول بانٹتا ہے۔ اگر آپ بھی ان بانٹنے والوں میں شمار ہیں تو ٹھہر، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے دینا ہے نا، میں نے تو نہیں دینا، اللہ دے گا پورا سال آپ کا رزق برکت میں رہے گا، کبھی کمی نہیں ہوگی، اور کم ہوگا تو برکت اتنی ہوگی کہ آپ کو 1 کلو جو ہے نا 1 ٹن لگے گا، من نہیں ٹن لگے گا۔ اور ٹھہر جائے 1 منٹ، اب کئی بہن بھائی مجھے جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم بانٹیں، بتاؤ پھر ہمارا کیا ہوگا کالیا ہے جی تو یہ شگل لگایا ہے میں نے، برا نہ بنائیے گا۔ آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا میں بات کرتے ہوئے آپ کے بہن بھائیوں کی طرح، جیسے آپس میں بہن بھائی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ہلکا پھلکا مذاق بھی ہو جاتا ہے، ہر بات ہوتی ہے، تو اسی طرح میں کرتا ہوں۔ تو جو بہن بھائی اس جگہ پر ہیں، اس سطح پر ہیں کہ یار وہ ہم بانٹ نہیں سکتے یار، اب ہمارا کیا بنے گا، جو تو امیر ہیں یا جن کے پاس ہے وہ بانٹیں گے۔ تو بھیا اور بہنا، یاد رکھنا کہ جو بندہ نہیں بھی بانٹے گا نا، تو گھر میں تو کچھ نہ کچھ پکائے گا نا جی۔ مثال کے طور پر گھر میں تو آپ نے کھانا ہے، آپ اس پر عمل کریں، یعنی جو یہ عمل میں بتانے لگا ہوں نا، یہ ایک دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے، جو بھی آپ نے بانٹنا ہے اس پر پڑھیں اور پھر بانٹیں۔ اور اگر آپ بانٹ نہیں سکتے ہیں تو جو گھر میں آپ اپنے لیے پکائیں اس پر یہ عمل کریں۔ تو یہ عمل کرنے والا اللہ کے حکم اور فضل سے پورا سال، ایک ہوتا ہے نا، ایک مثال سنی ہوگی آپ نے کہ چھت پھاڑ کے اللہ دے گا، ہے جی، نہیں نہیں نہیں، میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے، میں مثال دے رہا ہوں، آسمان پھاڑ کے اللہ دے گا۔ اللہ آسمان سے اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا، آسمان سے اپنی برکتوں کو نازل کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضائیں ہیں، وہ آسمان پھاڑ کے اللہ آپ کو دے گا۔ تو اب عمل بتاتا ہوں، زیادہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ محرم میں یہ جو لوگ بانٹتے ہیں، کئی لوگ 8 محرم کو بھی بانٹتے ہیں، کئی 9 محرم کو بانٹتے ہیں، کئی 10 کو بانٹتے ہیں، یا تینوں دن بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عطا کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، جو بھی چیز آپ نے بانٹنی ہے، جس مطلب ہے، کوئی شربت ہے، حلوہ ہے، چاول ہیں، حلوہ نان لوگ دیتے ہیں، جو بھی مطلب رزق ہے جو آپ نے مخلوق خدا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اصحال ثواب کے لیے آپ نے بانٹنا ہے، اور ان شہیدوں میں آپ نے بھی اپنا نام شامل کروانا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راہ پر قربانیاں کی ہیں۔ یہ ذوالحج گزرا ہے تو اس میں بھی یہ بھی قربانی ہے جی۔ تو جو بندہ اپنا اچھا، ایک بات آپ کو بتاؤں، اپنی طرف سے اگر آپ کچھ بانٹے نا تو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں بانٹا کریں۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک بندہ تھا، 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کھا رہے تھے، ایک ایک تھالی میں پکوڑے سمجھتے ہیں جی، یہ انڈیا والے پکوڑے کو کیا کہتے ہیں یار، یہ کمنٹ میں کوئی مجھے بتانا، مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ پکوڑے پڑے ہوئے تھے اور ایک روسٹ پڑا ہوا تھا، ایک بندہ آ گیا، دونوں نے اپنا اپنا حصہ لیا ہوا تھا، ایک بندے کا روسٹ اور پکوڑے، اس کی 2 تھالیاں اس کے سامنے، اور 2 مطلب تھالیاں یا پلیٹیں ایک بندے کے سامنے تھے۔ تو ایک مانگنے والا آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نام پہ کوئی مجھے کھانے کو دو، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ آیا ہے۔ تو ایک بندے نے 3 4 پکوڑے اٹھائے اور اسے دے دیے، اور دوسرے نے پکوڑے رہنے دیے، اور جو روسٹ پڑا ہوا تھا نا مرغا، آئے ہائے ہائے آئے آئے، روسٹ پڑا ہوا تھا نا، وہ اس کے حوالے کیا۔ وہ بندہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تو اس بندے نے جس نے پکوڑے دیے تھے کہنے لگا کہ یار تو نے پورا اپنا روسٹ دے دیا، تو کیا کرے گا؟ اب دیکھ یار،
तो मतलब चल 3-4 पकोड़े मैंने दिए, 3-4 तू भी दे देता है जी। तो उसने कहा कि मुझे ये बता कि उस बंदे ने यहां पर खड़े होकर कहा क्या है। वो दूसरे बंदे ने जवाब दिया कि उसने कहा है कि अल्लाह के नाम पर दे दे, यानी अल्लाह के लिए दे दे, है जी। तो क्या मैं अपने लिए मुर्गा रख के अल्लाह को पकोड़े देता? आया आया, गौर करो यार, ये बात, इस बात पर गौर करो कि जो इस सतह का ज़हन रखने वाला बंदा हो, ये ना जमीन उसे खाती है ना आसमान उठाता है। याद रखना, उस बंदे को हवा भी गलत तरीके से नहीं छूती। अल्लाह पाक इस तरह के बंदों को, जो ये मुंह से निकालते हैं ना, अपने लिए निकाले या किसी और के लिए, उसी वक्त कबूल करता है। तो मुख्तसर बात ये कि बताना ये चाहता हूं कि अपनी तरफ से कोशिश करें कि पूरा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में दें, क्योंकि जो आप अल्लाह को दे रहे हैं ना, वो अपने से बेहतर दिया करें। अब अमल बताता हूं, गुजारिश है अमल की इजाजत के लिए एक लाइक लाजमी करें, एक कमेंट कर दें, ताकि हमारा आपका राब्ता भी बना रहे और आपको अमल की इजाजत भी हो जाए। दोस्तों, अमल आपने इस तरह करना है कि 40 बार दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हो। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ आ रहा है दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद 40 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ के 40 मरतबा आयतुल कुर्सी। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आयतुल कुर्सी का भी यानी कि तिलावत करके बता दी। देखिए, जब आप दुरूद पाक पढ़ोगे ना, तो दुनिया के गम आपके छोड़ जाएंगे, आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपके गुनाह माफ होंगे, आपके नामा माल में नेकियां लिखी जाएंगी, और फिर जिस रिज़्क पर आप पढ़ोगे दुरूद पाक बांटने के लिए, वो रिज़्क आपको दुआएं देता हुआ लोगों के मुंह में जाएगा। और 40 बार दुरूद पाक, 40 बार आपने आयत करीमा पढ़नी है, ये लिखी हुई आ रही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और 40 मरतबा मैंने जो तिलावत की आयतुल कुर्सी, ये लिखी हुई आ रही है, आप देख लें, ये पढ़ के इसके बाद फिर 40 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। असूल बरकत यही होती है। अल्लाह पाक आपको पूरा साल आसमान फाड़ के रिज़्क अता करेगा, और आप पर रिज़्क के ढेर लग जाएंगे, अंबार लग जाएंगे, रिज़्क के वो वसाइल पैदा होंगे जिसका आपने तसव्वुर ना किया होगा इंशाअल्लाह। और अगर आप घर में लड़ाई झगड़े का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, तो वो मोकलात, वो जन्नात, वो शैतीन जो आपके घर में लड़ाई झगड़ों का, बेसुकूनी का सबब बनते हैं, नजरें बद लगती है, उससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह आपको छुटकारा देगा। नीयत सही रखें, दिखलावा और रियाकारी नीयत नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये अमल करें, इंशाअल्लाह आप दुआओं में मुझे हमेशा खुद ही देखना याद रखोगे। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।